السلام علیکم 7th کلاس۔ امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں نے اپنی عید کی چھٹیاں جو ہے وہ اچھے سے انجوائے کی ہوں گی۔ یہ ایک ہفتے کا جو آپ کا گیپ تھا اس میں آپ نے خود کو ریلیکس کیا ہوگا، اچھے سے رہے ہوں گے اور سب کی عید بھی اچھے سے گزری ہوگی۔ تو اپنی کلاسز کا باقاعدہ سے دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں اور جو ہے اپنے لیکچرز کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے پیج پر ڈیٹ مینشن کر دینی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو سرگرمی ہے اس میں سرگرمی نمبر 9 اس میں ہے کہ چھٹیوں میں کہانیوں کی کوئی کتاب یا رسالہ پڑھیے اور جو کہانی آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی ہو اس کا خلاصہ لکھیے اور کہانی کے کرداروں کے بارے میں لکھیے کہ کون سا کردار آپ کو سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں، کہانی کا نام بھی لکھیں۔ یہاں پر آپ نے کوئی بھی کہانی کہیں پر بھی پڑھی ہو، کسی بھی کہانیوں کی کتاب میں پڑھی ہو، کسی رسالے میں، کسی اخبار میں، کوئی بھی کہانی جو کہ آپ نے پڑھی ہو اس کا سب سے پہلے یہاں پر اوپر نام لکھ کر اور آپ جو ہے وہ اس کو لکھ سکتے ہیں شارٹ کر کے، مطلب پوری جیسے اتنی ہو کہ آپ کے اس پیج پر جو ہے وہ پوری آ جائے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے کوئی بھی آپ کہانی ہو سکتی ہے، وہ آپ پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پر آپ نے اپنی مرضی سے جو بھی آپ کو کہانی اچھی لگی ہو، کبھی آپ نے کہیں سے سنی ہو، کہیں سے پڑھی ہو، بے شک آپ کو کوئی بھی اپنی جو آپ کی کتاب ہے اردو کی اس میں بھی آپ کی جو ہے وہ کہانیوں کی طرح کے کچھ اسباق ہیں، آپ ان میں سے اگر لکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی سرگرمی ہے کہ ذرا سوچئے اگر سورج نہ ہوتا تو کیا صبح و شام کی تفریق کے بغیر ہماری دنیا اور زندگی کیسی ہوتی؟ سورج کے فوائد بتاتے ہوئے ایک معلوماتی تحریر لکھیے۔ یہاں پر ہم نے سورج کے بارے میں جو ہے وہ بتانا ہے کہ اگر سورج نہ ہوتا تو ہمیں دن رات کا کیسے پتہ چلتا، ہمیں ہماری جو زندگی ہے اس پر کیا اثر ہوتا، کس طرح کے جو ہے وہ ہماری زندگی کس طرح سے جو ہے وہ سورج کے نہ ہونے سے متاثر ہوتی۔ تو یہاں پر میں نے اس کے بارے میں ایک مکمل جو ہے وہ تحریر لکھ دی ہے۔ اس کو آپ نے جو ہے وہ اچھے سے کاپی کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلی سرگرمی ہے اس میں ہے کہ درج ذیل غلط فقرات درست کر کے دوبارہ لکھیے۔ جملوں کو آپ نے ٹھیک کر کے دوبارہ لکھنا ہے۔ میں نے پہلا جملہ ٹھیک کر کے دوبارہ لکھا ہے، جیسے کہ آپ کی مزاج کیسی ہے، تو آپ اس میں یہ غلطی ہے، آپ کا مزاج کیسا ہے۔ باقی یہ جو جملے ہیں میں نے ان کی جو غلطیاں ہیں ان کو سامنے لکھا ہے۔ کچھ جملے ایسے ہیں کہ جن کو بالکل جو ہے اس میں سے کچھ لفظ کٹ کر کے ان کے آگے کچھ بھی نہیں لکھنا، آپ نے اس کو باقاعدہ ایز اٹ از لکھ دینا ہے۔ جیسے ہے آب زمزم کا پانی باعث برکت ہے، تو آپ زمزم کا پانی باعث برکت ہے، اس میں آپ نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے جس طرح میں نے آپ کو ایک جملہ لکھ کر دیا ہے، آپ نے اسی طرح جو ہے وہ باقاعدہ باقی سارے جملے جو ہے ان کو رائٹ کر دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو غلطیاں ہیں میں نے ان کو سامنے لکھا ہے، آپ نے جو جگہ دی ہوئی ہے جملوں کی آپ نے ان کو یہاں پر لکھ دینا ہے۔ جیسے ہے کہ احمد کو سیالکوٹ سے آنا تھا، ٹھیک ہے، اس کی نظر کمزور ہے، نظر میں زوئے آتا ہے، غلطی ہے، میں نے سامنے لکھ دیا۔ آپ نے پورے جملے میں جو ہے وہ یہاں سے اس کے بجائے یہ نظر لکھ کر اور آپ نے یہ جملہ دوبارہ لکھ دینا ہے۔ ہمارے پاس اگلی سرگرمی ہے کہ پاکستان کے موسموں کے بارے میں ایک معلوماتی مضمون لکھیں۔ تمام موسموں کی اپنی جو ہے وہ اہم چیزوں، پھلوں کا ذکر کرتے ہوئے اور اپنے پسندیدہ موسم کے بارے میں بھی لکھیں اور مختلف موسموں کی تصاویر بھی چسپاں کریں، ٹھیک ہے۔ آپ نے جتنے بھی جو ہے یہ ہمارے پاس موسم ہوتے ہیں، سردی، گرمی، بہار، خزاں وغیرہ، آپ نے ان کو جو ہے وہ لکھ لینا ہے۔ یہ موسموں کے بارے میں آپ نے اس کی تفصیل جو ہے لکھ دینی ہے۔ میں نے 3 لائنز آخر میں چھوڑ دی ہیں، وہ اس لیے چھوڑی ہیں کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اپنے پسندیدہ موسم کے بارے میں بھی لکھیں، اور ہر کسی کا اپنا پسندیدہ موسم ہوتا ہے، تو یہاں اینڈ پر آپ نے اپنے پسندیدہ موسموں کے بارے میں بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کا پسندیدہ موسم کون سا ہے۔ اور جو ہے وہ یہاں سائڈ پہ چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس تصاویر ہوں موسموں کی تو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔